ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سحری اور افطاری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ جو میں ناشتہ کرتا ہوں وہی میں سحری میں کھا لیتا ہوں، اور جو میں کھانا کھاتا ہوں وہی میں افطاری میں کھا لیتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ افطاری کھولنے سے پہلے کیونکہ سنت ہے کھجور کھانا، تو کھجور کھا لیتا ہوں ہیں۔ تو باقی تم لوگوں کی طرح نہ پکوڑے کھاتا ہوں، نہ سموسے کھاتا ہوں، نہ چاٹیں بناتا ہوں، نہ فضول قسم کی چیزیں بنا کے اتنا کھا لیتا ہوں رات کو افطاری کے بعد مصیبت ہی پڑی رہے، صبح اٹھنا مشکل ہو جائے روزے کے لیے، اور تو اپنی روٹین وہی رکھو تبھی مزہ ہے سحری کا۔ ہم نے تو ایک بنا لیا ہوا ہے اس کو، ایک سحری میں ہم نے ضرور کوئی خاص چیز کھانی ہے اور افطاری میں ضرور خاص چیز کھانی ہے، ایویں بلا وجہ کا خرچ بڑھا دیتے ہیں ہم، کھانے کا بھی خرچ بڑھ جاتا ہے اور پیٹ علیحدہ خراب ہو جاتا ہے اور روزہ رکھ کے پھر سارا دن سستی رہتی ہے۔ روزے کا مزہ تو تب ہے کہ جو روٹین کا تمہارا کھانا ہے وہی کھاؤ اور وہی اسی سے روزہ رکھو اور اسی سے روزہ کھولو، ٹھیک ہے جی اور جو تمہارے لیوش قسم کی افطاریاں میں جو پیسے بچ جاتے ہیں نا وہ کسی چیریٹی میں دے دو۔ بہترین رہنمائی صحت کے لحاظ سے، خرچ کے لحاظ سے، اور پھر آگے اس کا استعمال ایک اور نیک کام میں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ رمضان کے آتے ہی طرح طرح کی چیزیں جو ہیں سارے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں، اور ہمارے ایک دوست ہے وہ مذاق سے کہا کرتے ہیں کہ یہ تو سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، یہ نہیں سمجھ آتی پکوڑے کس طرح فرض ہوئے ساتھ۔ تو بعض لوگ واقعتاً اس کو اس تواتر سے کھاتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ بھی حصہ ہے اس کا، اور بعض لوگ پھر یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ روزے بھی رکھے ہیں وزن پھر نہیں کم ہوا۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ کھانا کم ہوگا، اور اس وجہ سے پھر وزن پر اثر پڑے گا اگر روزہ رکھ کے پہلے سے دگنا کھانا کھا لیا۔ اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے جہاں صرف اگر پھلکا اور سالن کھاتے تھے تو اب ساتھ کھجور بھی شامل ہو گئی، کوئی روح افزا کا دودھ بھی شامل ہو گیا، کچھ پھل بھی آ گئے، کوئی پکوڑے سموسے بھی کھائے، اور پھر کھانا جو ہے وہ اپنی جگہ کھا لیا۔ تو وہ تو ایک کھانے کی بجائے 2 کھانے ہو گئے، تو اس سے پھر کمی کس طرح ہوگی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری غذا کو بڑھاؤ، یعنی ظاہری غذا کو کم کر کے روحانی غذا کو بڑھایا جائے۔ یہ روزوں کا اصل مقصد یہ ہے، اور اس سے انسان کی صحت بھی بہتر رہتی ہے، اور جو بے جا خرچ ہے وہ بھی نہیں ہوتا، اور روحانی اور دینی فوائد جو ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔